قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ رحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ریموٹ حضرات گرامی قدر، آج انشاءاللہ ہمارے اس کورس کی تعلیمی اعتبار سے آخری نشست ہوگی، آخری کلاس ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس کو مکمل کریں گے۔ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے اس کو دہرا دوں، ابھی تک جو ہم نے بڑی بڑی مین تقسیمیں کی ہیں سیرت کے حوالے سے، ہم اس کو دہرا لیں اور آج کا سبق شروع کریں۔ شروع میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل عمر جو ہے وہ 63 سالہ ہے۔ ان 63 سالوں میں سے زندگی کے پہلے 40 سال وہ نبوت سے پہلے کے ہیں اور اگلے 23 سال بعد از نبوت کے ہیں۔ پھر ان 23 سالوں کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، مکی دور اور مدنی دور۔ مکی دور جو ہے وہ 13 سالہ ہے اور مدنی دور جو ہے وہ 10 سالہ ہے۔ جو حضور کا قبل از نبوت کا دور ہے، اس میں ہم نے حضور کی ولادت کو دیکھا، آپ کے بچپن کو دیکھا، جس میں دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس یا دائی حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ کا جانا، ان کے پاس 5 سال کا عرصہ گزارنا، ان کے پاس رہنے کی وجوہات، جسمانی نشو و نما، زبان و ادب، اس پر ہم نے بات کی تفصیل سے۔ پھر حضور 8 سال کی عمر میں 7 اور 8 سال کی عمر حضور اپنے دادا کے پاس گزارتے ہیں، جہاں سے آپ حکمت سیکھتے ہیں۔ 9 سال کی عمر میں آپ ابو طالب کے پاس آتے ہیں بطور کفالت کے اور بکریاں چرانا شروع کرتے ہیں اجرت پر۔ 12 سال کی عمر میں حضور پہلا بزنس ٹور کرتے ہیں، تجارتی سفر کرتے ہیں ابو طالب کے ساتھ، اور باقاعدہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور تجارت میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا خاندان جو ہے وہ تاجروں کا خاندان ہے، ان کا پیشہ تجارت ہے۔ 25 سال تک حضور ایک صادق اور امین تاجر کے اعتبار سے مشہور ہو گئے، معروف ہو گئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کو اجرت پر اپنا مال دے کر شام بھیجتی ہیں اور بعد میں آپ سے نکاح کر لیتی ہیں۔ 25 سال کی عمر میں حضور کی پہلی شادی ہوتی ہے۔ اسی دوران حضور 20 سال کی عمر میں ایک لڑائی میں بھی حصہ لیتے ہیں جس کو حرب فجار کہا جاتا ہے۔ پھر ایک معاہدے میں بھی اللہ کے رسول شامل ہوتے ہیں، جو معاہدہ اس بات پر ہوا کہ ہم ہر صورت میں مظلوم کی مدد کریں گے، ظالم کا ہاتھ روکیں گے، حلف الفضول اسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 35 سال کی عمر میں حضور تعمیر کعبہ میں شمولیت اختیار کرتے ہیں اور اپنی حکمت کے ساتھ حجر اسود کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ 37-38 سال کی عمر میں حضور تنہائی پسند ہو جاتے ہیں اور آپ کئی دن غار حرا میں گزارتے ہیں۔ اسی غار حرا میں 21 رمضان کی رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آپ پر پہلی وحی سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوتی ہیں۔ یہاں سے حضور کا نبوی دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہ نبوی دور 2 حصوں میں تقسیم ہے، تو پہلا مکی دور شروع ہوتا ہے، اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے 3 سال انفرادی دعوت کے ہیں، اگلے 7 سال اعلانیہ دعوت کے ہیں، اور اس سے اگلے 3 سال بیرون مکہ دعوت ہے یا تشکیل ریاست کا دور ہے۔ پہلے 3 سال میں مسلمان ہونے والے لوگ 212، اور اس میں پہلے مسلمان ہونے والوں کی لسٹ ہم نے دیکھی۔ پھر اس کے بعد اعلانیہ دعوت آپ نے اپنے خاندان سے شروع کی، پھر آپ صفا پہاڑی پر چڑھے
اس کے رد عمل میں مختلف قسم کے جو ہے وہ رد عمل سامنے آئے، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے، آپ سے مذاکرات کیے گئے، آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور اسی دوران حضرت عمر اور حضرت حمزہ مسلمان ہوتے ہیں۔ بعض صحابہ کو آپ حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور پھر جب کہیں سے بات نہیں بنتی تو پھر مکمل طور پر آپ کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، جسے شیب ابی طالب کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ 3 سال کا بائیکاٹ ہوتا ہے حضور کا۔ 3 سال کے بعد وہ بائیکاٹ جب ختم ہوتا ہے تو یہ اعلانیہ دعوت کا دور جو ہے وہ 7 سالہ مکمل ہو گیا۔ اب حضور مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ بیرون مکہ دعوت دیں، اس کے لیے آپ سب سے پہلا سفر فرماتے ہیں طائف کی طرف۔ آپ وہاں جاتے ہیں، سرداروں کو دعوت دیتے ہیں، عوام کو دعوت دیتے ہیں، وہ آپ سے برا سلوک کرتے ہیں، آپ واپس آ جاتے ہیں۔ پھر اسی طائف سے پہلے سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، جسے ہم عام الحزن کہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے، آپ کی غم گساری کے لیے حضور کو معراج فرماتے ہیں، معراج کی سیر کرواتے ہیں۔ معراج سے واپس آ کر حضور پھر دعوت کا کام شروع کرتے ہیں، اور حج کے دنوں میں مختلف آنے والے عرب کے قبائل سے ملاقات کرتے ہیں۔ اسی دوران حضور کی 6 مدینہ سے یثرب سے آنے والے 6 نوجوانوں سے ملاقات ہوتی ہے، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مدینہ جا کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اگلے سال 12 یا 13 لوگ آتے ہیں۔ پھر اپنے ساتھ ایک معلم لے جاتے ہیں مصعب بن عمیر کو، اگلے سال 72 لوگ آتے ہیں، اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ آپ مدینہ آ جائیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے، جسے ہم بیعت عقبہ اول اور بیعت عقبہ ثانی کہتے ہیں۔ اس بیعت عقبہ ثانی کے بعد حضور صحابہ کو حکم دیتے ہیں آپ ہجرت کریں۔ حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرماتے ہیں۔ ہم نے ہجرت کا راستہ دیکھا، حضور مدینہ پہنچتے ہیں۔ اب یہاں سے مدنی دور کا آغاز ہوتا ہے۔ مدنی دور جو کہ 10-10.5 سال پر مبنی ہے، اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے 6 سال پورے عرب کو دعوت، اور جو لڑنے کے لیے آئے ان سے ڈٹ کر مقابلہ، یعنی کہ دفاعی جہاد، اور اگلے 5 سال جو کہ صلح حدیبیہ کے بعد ہیں، بیرون عرب دعوت، یعنی بین الاقوامی سطح پر دعوت، حکمرانوں کو خطوط لکھے گئے، اور اقدامی جہاد ہوا، جو رکاوٹ بنے ان سے لڑائی ہوئی۔ تو جو پہلا دور ہے، جب آپ مدینہ میں گئے تو ہم نے بات کی کہ سب سے پہلے مدینہ کی ریاست کو مضبوط کرنا مقصود تھا، تو آپ نے 3 کام کیے۔ لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر کی، لوگوں کا آپس میں، مسلمانوں کا آپس میں تعلق بنانے کے لیے مواخات مدینہ کی، انصار اور مہاجر کو آپس میں بھائی بنایا آپ نے۔ پھر آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ کیا، یہودیوں کے ساتھ، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ 3 کام آپ نے کیے ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جہاد کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاد کے 4 سٹیپ ہم نے دیکھے، 4 مراحل دیکھے۔ جہاد کی پہلے اجازت دی گئی، پھر اس کا حکم نازل ہوا، پھر مشرکین سے عمومی طور پر جہاد کا حکم آیا، اور پھر اہل کتاب سے جہاد اور ان سے جزیہ وصول کرنے کا حکم نازل ہوا۔ یہ 4 سٹیپ ہیں جہاد کے۔ اور جہاد کا آغاز حضور فرماتے ہیں معاشی جنگ سے، جسے اکنومیکل وار ہم نے کہا، کہ جب آپ نے ان کی تجارتی شاہراہ پر کنٹرول حاصل کر لیا، اور آپ ان کے جو تجارتی قبائل جاتے ہیں، لشکر جاتے ہیں، آپ ان کو پکڑتے ہیں، جس سے ان کی معیشت کمزور ہوتی ہے۔ اسی معاشی جنگ کے سلسلے میں حضور ابو سفیان کے ایک لشکر کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں، تو آگے سے غزوہ بدر کا معرکہ پیش آ جاتا ہے، جس میں 313 صحابہ اور 1000 کفار ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے، 70 کفار مارے جاتے ہیں، 70 قیدی بنتے ہیں۔ پھر اگلے سال بدر کا بدلہ لینے کے لیے قریشی مکہ والے ابو سفیان کی قیادت میں میدان احد میں پہنچتے ہیں۔ حضور مشورے سے طے کرتے ہیں کہ ہم مدینہ سے باہر لڑیں گے۔ غزوہ احد ہوتی ہے، جس میں ہم نے بات کی کہ مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوا، 70 مسلمان شہید ہوئے، پیارے پیغمبر زخمی ہوئے۔ لیکن اس جنگ میں نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جیتے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافر جیتے۔ اس میں کوئی فتح نہیں حاصل ہوئی، نقصان بہرحال مسلمانوں کا زیادہ ہوا۔ اگلے سال 2 سال کے بعد، اچھا اسی دوران یہودیوں کے جو 3 قبیلے ہیں، ان میں سے 2 قبیلے بدر کے بعد بنو نذیر نکلے،
اور اوہد کے بعد بنو قینقاع کو نکال دیا گیا۔ پھر غزوہ احزاب میں یہودی بنو نذیر والے خیبر سے آتے ہیں اور مشرکین کو اکٹھا کرتے ہیں، قبائل کو، تو 10,000 کا لشکر لے کر یہ مدینہ پر دھاوا بول دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر خندق کھدواتے ہیں، اپنا دفاع کرتے ہیں۔ مدینہ کے اندر سے بنو قریظہ کا جو قبیلہ ہے یہودیوں کا، وہ بھی غداری کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول دعا فرماتے ہیں، ہم نے حضرت نعیم بن مسعود اشجعی کی وہ کاروائی دیکھی، جس طرح انہوں نے ان کے درمیان ان کا اتحاد ختم کیا، اور وہ بغیر کچھ کیے مشرکین وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ ان کا آخری حملہ تھا، آج کے بعد یہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ غزوہ احزاب 5 ہجری کو ہوتی ہے۔ اس کے فوراً بعد غزوہ بنو قریظہ ہوتا ہے، یہودیوں کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ، اس کو مدینہ سے یعنی ان کے 400 مردوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کا مال غنیمت بنا، ان کی عورتیں اور بچے قیدی بن گئے۔ چھٹے سال حضور عمرہ کی نیت سے جاتے ہیں 1400 صحابہ کرام کے ساتھ۔ مشرکین مکہ آپ کو عمرہ سے روک دیتے ہیں، اور وہاں پر ایک معاہدہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ وہ معاہدہ ہوتا ہے جس میں یہ طے ہوتا ہے کہ اب 10 سال تک جنگ بندی ہے، لڑائی نہیں ہوگی، اس سال عمرہ نہیں کرنا، اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں۔ اگر کوئی مکہ سے مسلمان مدینہ جائے گا آپ کو واپس کرنا ہوگا، مدینہ سے کوئی کافر مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ ہو گیا، حضور وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ اگلے سال 7 ہجری کو حضور خیبر پر حملہ کرتے ہیں، غزوہ خیبر ہوتی ہے، ان کے قلعے آپ فتح کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ صلح ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر رہیں گے، کاشتکاری کریں گے، جو اناج ہوگا آدھا مدینہ جائے گا، آدھا خیبر والوں میں رہے گا۔ خیبر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 8 ہجری کو وہ جو صلح نامہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ، کفار مکہ والے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پر حملہ کرتے ہیں اور مکہ کو فتح کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوا آپ واپس نہیں گئے، آگے چلے گئے۔ غزوہ حنین ہوتی ہے۔ غزوہ حنین میں یہ وہ غزوہ ہے جس میں سب سے زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا مسلمانوں کو، اور اسی غزوے میں دائی حلیمہ سعدیہ ملتی ہیں، آپ کی بہن شیمہ کی ملاقات ہوتی ہے حضور سے۔ اس کے بعد حضور واپس آتے ہیں تو آپ کی زندگی کا آخری غزوہ، غزوہ تبوک، جو کہ رومنز کے ساتھ ہے اس وقت کی سپر پاور۔ 30,000 کا لشکر ہے۔ جب انہیں پتہ لگا نبی کریم خود ساتھ تشریف فرما ہیں تو وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ حضور نے وہ شمال کی ساری پٹی، ان کے سارے قبائل اور وہاں موجود سرداروں سے معاہدے کر لیے، ان سے صلح کر لی، اور شمال سے اپنی ریاست کو سیو کر لیا۔ جب آپ یہ 8 ہجری کا واقعہ، جب آپ وہاں سے واپس آتے ہیں تو اب عرب والے سمجھ جاتے ہیں کہ مدینہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیت چکے ہیں، ان کی جیت ہو گئی ہے، مکہ والے ہار چکے ہیں۔ تو لوگ جو ہے وہ وفود کی صورت میں حضور کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں عام الوفود، وفود کا سال۔ یہ 9 ہجری ہے، 9واں سال، جس میں 110 وفود حضور سے ملنے کے لیے آئے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے لیکن آپ سے انہوں نے معاہدات کر لیے، جیسے وفد نجران کو ہم نے دیکھا۔ اسی سال میں حج فرض ہوا، تو پہلا حج حضور عام الوفود کی وجہ سے نہیں کر سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 3,000 صحابہ نے پہلا حج کیا، اور اس حج میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اگلے سال سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا، کوئی شخص برہنہ طواف نہیں کر سکتا، اور خانہ کعبہ جو کہ فتح مکہ پر شرک اور بتوں سے پاک ہوا، 9 ہجری حضرت ابوبکر کے حج پر مشرکوں سے بھی پاک ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو پاک اور صاف کر دیا تاکہ آپ اگلے سال آئیں تو نہ یہاں پر شرک ہو، نہ یہاں پر کوئی مشرک ہو۔ یہ پہلا حج بھی دیکھ لیا ہم نے، عام الوفود تک ہماری بات ہو گئی تھی۔ جتنا میں نے ابھی آپ کو خلاصہ بیان کیا ہے، یہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ کل میں نے آپ سے سننا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو میں نے آج دہرائی کر دی ہے، یہ 14 منٹ میرے لگے ہیں اس دہرائی پر۔ آپ احباب سر ہلا رہے ہیں ماشاءاللہ، ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے، آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو کل میں نے سر ہلانا ہے اور آپ نے جواب دینے ہیں۔ کل کی جو نشست ہے وہ ساتھ ساتھ ہم سلائڈز بھی دہرائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ سے سوال بھی کریں گے کہ جو ہم نے 12 دن پڑھا ہے وہ دہرائی بھی ہوگی اور آپ احباب اس کا جواب بھی دیں گے۔ اس لیے آپ کے پاس اگر کوئی نوٹس ہیں یا آپ نے پہلے اس کو سنا ہے، دیکھا ہے، ویڈیوز میں موجود ہے، تو بھرپور تیاری کے ساتھ آپ آئیں، انشاءاللہ آپ کے لیے انعامات بھی ہوں گے چھوٹے چھوٹے سے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو کل جو ہے وہ ہماری صرف یہی نشست ہوگی سوال جواب کی، ٹھیک ہے جی؟
آدھا گھنٹہ ہم انشاءاللہ سوال و جواب کریں گے، اور پھر 8 بجے انشاءاللہ ہم تقسیم اسناد کریں گے، دعا کریں گے، 8:30 تک انشاءاللہ ہم فری ہو جائیں گے۔ تو یہ دہرانے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ کی دہرائی ہو جائے، اور کل آپ لوگ انشاءاللہ ہمیں سنانے کے قابل تو ماشاءاللہ الحمدللہ پہلے ہی ہیں آپ، کئی ایسے حضرات ہیں جو دوسری دفعہ کورس کر رہے ہیں الحمدللہ، تو انشاءاللہ کل ہمارا سوالات کا سیشن ہوگا۔ جی، آج کی ہماری جو نشست ہے اس کا آغاز ہم کریں گے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج سے۔ بیک گراؤنڈ ہم نے دیکھ لیا، اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو صاف کروا لیا ہے بتوں سے اور مشرکوں سے، اب پیارے پیغمبر کے لیے ماحول سازگار ہو گیا ہے۔ اب حضور نے ارادہ فرمایا کہ آپ حج فرمائیں۔ اس میں علماء نے یہ بھی لکھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو وہ جو پچھلے 23 سال کی محنت ہے اس کا ثمرہ بھی دکھانا چاہتے تھے، اس کے نتائج بھی دکھانا چاہتے، اس کا پھل بھی دکھانا چاہتے تھے کہ جو آپ نے پچھلے 23 سال سے آپ محنت فرما رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے آپ کے سامنے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی صورت میں، جو کہ شاید پہلے کسی نبی کی زندگی میں اتنے کثیر تعداد میں کسی نبی کے صحابہ نہیں ہوئے ان کی زندگی میں۔ بعد میں تو بھی کثرت سے لوگ ان کو قبول کر لیا کرتے تھے، لیکن زندگی میں سب سے زیادہ صحابہ کرام جو ہیں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوئے ہیں، اور وقت سب سے تھوڑا ہے، اللہ کے رسول کا 23 سال ہے، تو وہ ثمرہ دکھانے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے وہ حج کروایا آپ کو۔ اس حج میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں وہ سب حج کرنے کے لیے آئیں، وہ عرب میں کہیں بھی رہتے ہیں وہ حج کے لیے آئیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حج ادا فرما رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ آ جاؤ اور مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ اب جب حضور خود حج پر جا رہے ہیں، اس لیے صحابہ کرام کی پھر کثیر تعداد پورے عرب سے لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے، وہ مدینہ میں نہیں آئے، وہ سیدھا مکہ میں آئے، ٹھیک ہے، وہ جہاں جہاں بھی تھے وہ مکہ میں آ گئے، اور پیارے پیغمبر کے ساتھ مل کر انہوں نے جو ہے وہ حج کیا۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد ہوتا ہے، حج قران ہوتا ہے، حج تمتع ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج تمتع فرمایا تھا۔ حدیث میں الفاظ ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ حج کرنے کے لیے اس لیے آئے تھے وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، تاکہ ہم حضور کو دیکھ دیکھ کر حج کا طریقہ، حج پر کیسے ادا کرنا ہے، حضور کو دیکھ کر اس پر عمل کریں۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسا کوئی بھی اقدام علماء کرام کی صحبت میں کرنا چاہیے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ بھی کرتے رہیں۔ صحابہ حضور سے سیکھ کر حج ادا فرماتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کا ایک سمندر تھا، حد نگاہ تک تلبیہ وہ پکار رہے تھے، مکہ میں وہ حاضر ہوئے۔ جو مین چیز ہے یہاں پہ حج کا طریقہ ویسے ہم نے بتا دیا تھا جب ہم نے تفصیلی نشست کی تھی۔ آج ہم کچھ حجۃ الوداع کے خطبہ کے حوالے سے چند باتیں کر کے آگے چلیں گے۔ اس حج میں نا کئی خطبات ہیں، جیسے ایک عالم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ پر وہ بیان کر سکتے ہیں، درس دے سکتے ہیں، تو پیارے پیغمبر نے نا ان دنوں میں کئی مقامات پر خطبات دیے، ایسا نہیں کہ بس 1-2 خطبات ہی ہوئے ہیں، کئی جگہوں پر آپ نے، مثلا رمی آپ فرما رہے ہیں وہاں بھی آپ نے کچھ چیزیں بیان کر دیں، صحابہ نے اس کو بھی بیان کر دیا۔ تو یہ جو خطبات ہیں نا یہ کئی مراحل، کئی جگہوں کے آپ کے خطبات ہیں، آپ کی جو ہے وہ صحابہ کرام کو تربیت ہے، اس کو اکٹھا کر کے علماء کرام نے خطبہ حجۃ الوداع کا نام دے دیا ہے۔ 9 ہجری کو یوم عرفہ کو بھی اللہ کے رسول نے، 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کو بھی آپ نے خطبہ دیا، وہ تو ایک خطبہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ یوم النحر کو بھی آپ نے خطبہ ادا کیا ہے، یوم النحر کو بھی آپ نے خطبہ دیا ہے۔ اسی طرح ایام تشریق میں بھی آپ جو ہے وہ خطبات دیتے رہے ہیں، علماء کرام جو ہے وہ صحابہ کرام اس کو بیان کیا۔ یوم عرفہ کا جو خطبہ ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تھا، الا ان کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع، لوگوں آج کے بعد جاہلیت جتنی تھی وہ ساری میرے پاؤں کے نیچے ہے، جاہلیت ختم۔ جس معاشرے میں اللہ کے رسول تشریف لائے اس معاشرے کو ہم کہتے ہیں جاہلیت کا معاشرہ۔ اللہ کے رسول نے اس جاہلیت کے معاشرے کو ختم کیا اور دین کا، اسلام کا معاشرہ لے کر آئے۔ اسلام کے علاوہ جتنے معاشرے ہیں سارے جاہلیت ہیں،
مثلا اگر کہیں ہندوانہ معاشرہ ہے تو جاہلیت ہے، عیسائیوں کا معاشرہ ہے جاہلیت ہے، ہندوؤں کا معاشرہ ہے جاہلیت ہے، ملحدوں کا لبرلزم کا معاشرہ ہے جاہلیت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج کے بعد جاہلیت ختم۔ پھر آپ نے جاہلیت کی کچھ چیزوں کا بھی ذکر فرمایا۔ پہلے آپ نے فرمایا لوگوں تمہارا خون، تمہاری جان، تمہاری عزت اسی طرح حرمت والی ہیں، معزز ہیں، جس طرح یہ دن، یہ مقام، یہ مہینہ حرمت والا ہے، اسی طرح ایک ایک مسلمان جو ہے وہ بھی حرمت والا ہے، اس کی بھی عزت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کی چیزوں میں سے سب سے پہلے میں جو خون بہا ہے، جو لوگ لڑائیاں کرتے تھے اور پھر کئی کئی سال لڑائیاں چلتی تھیں، آپ نے فرمایا وہ لڑائیاں میں ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا ایک خون جو ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب حضور کے کزن لگتے ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے کا خون ہے، حضور نے فرمایا میں معاف کرتا ہوں، تاکہ یہ جو لڑائیاں ہیں جو کئی صدیوں سے چل رہی ہیں، سالوں سے چل رہی ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم اپنا خون، اپنا قتل معاف کرتے ہیں۔ دوسری چیز حضور نے فرمایا یہ جو سود ہے، سود، اس کو ہم ختم کرتے ہیں، یہ جاہلیت ہے، ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں اس کی شروعات کرتا ہوں۔ میرے چچا عباس وہ سود کا کام کیا کرتے تھے، آپ نے فرمایا آج کے بعد عباس کا جتنا سود ہے وہ معاف ہے، جو ان کے اپنے پیسے ہیں وہ دینے پڑیں گے، لیکن جو اضافی سود ہے وہ معاف ہے، وہ ختم ہے۔ تو سود جاہلیت میں سے ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ختم کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ 10 سال ہو گئے ہیں مدینہ بنے ہوئے، مدینہ کی ریاست کو اسٹیبلش ہوئے سود کب ختم ہوا؟ 10ویں سال۔ تو اتنا اس وقت بھی معاشرے میں سود اتنی جڑ پکڑ چکا تھا کہ حضور نے پہلے سال ہی اس کو منع نہیں کیا، ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی آپ نے شراب کو پہلے سال ہی منع کیا۔ آپ تدریجاً اللہ رب العالمین احکام نازل فرماتے تھے، 10ویں سال آپ نے سود کو ختم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو ایک دم سے ختم نہیں کر سکتے، ایک وقت لگتا ہے ان کو آہستہ آہستہ ختم کرنے میں۔ بہرحال نیت ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں جاہلیت کے طریقوں کو ختم کر دو، خاص طور پر عورتوں کا خیال رکھو، ان کو تم نے اللہ کا نام لے کر حاصل کیا تھا، اور حضور نے فرمایا یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس، بے امانت اللہ، یہ امانت، یہ تمہاری پراپرٹی نہیں ہے، یہ کوئی تمہارا حق نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ جس طرح اولاد ہے نا، اولاد یہ اللہ کی امانت ہے، یہ کوئی میری پراپرٹی نہیں ہے، اس پہ میرا کوئی حق اس طرح نہیں ہے کہ یہ میری ملکیت ہے، ملکیت اللہ کی ہے، اللہ کی طرف سے میرے پاس امانت ہے۔ اب وہ میں اس امانت میں خیانت کرتا ہوں یا کیا کرتا ہوں وہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ عورتیں جو ہیں نا یہ اللہ کی امانت ہیں، اللہ کے نام پر تم نے ان کو حاصل کیا تھا، ان کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں اور تمہارے بھی ان کے اوپر حقوق ہیں۔ تمہارے ذمہ یہ ہے تم ان کا رزق کا بندوبست کرو، ان کے کھانے کا، وَكِسْوَتُهُنَّ ان کے کپڑے کا بندوبست کرو معروف طریقے کے ساتھ، اور رزق میں ان کی رہائش آتی ہے۔ 3 چیزیں نان و نفقے میں ہیں، کھانا، کپڑا، رہائش، ان 3 چیزوں کا تم اہتمام کرو، اور تینوں چیزیں معروف طریقے سے ہونی چاہیے، جو اس وقت کا رواج ہے، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، جو معروف طریقہ ہے اس کے مطابق ان کو کھانا دو، ان کو رہائش دو، ان کو کپڑا دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مرد کا یہ حق ہے، شوہر کا یہ حق ہے کہ جو شخص مرد کو ناپسند ہے کہ میرے گھر میں نہ آئے، وہ عورت اس کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ یہ اللہ کے رسول نے خاص طور پہ بیان فرمایا کہ اگر مرد کہہ دے نا کہ یہ بندہ میرے گھر میں نہیں آنا چاہیے، تو وہ بندہ اس کی عدم موجودگی میں یا اس کی موجودگی میں عورت اس کو اپنے گھر میں نہ بلائے، یہ مرد کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی غیرت کا اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر عورت سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو سمجھایا جائے، نہیں سمجھ رہی اس سے بستر الگ کر لیا جائے، یعنی اس سے جدائی کر لی جائے، پھر بھی نہیں سمجھتی تو آپ نے فرمایا فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اس کو اتنی تم مار دے سکتے ہو کہ جس سے اس کی ہڈی نہ ٹوٹے، اس کے جسم پر کوئی نشان نہ آئے، اس کے چہرے پر تم نہیں مار سکتے۔ ہاں، تعدیب کے لیے نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اگر کوئی ایسا چیز جس قرآن میں جس کو نشوز کہا گیا ہے، نشوز کہتے ہیں بغاوت کو، عورت جب بغاوت پر اتر آئے تب شریعت میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اس کو اتنی ضرب لگا سکتے ہیں کہ وہ نشان وغیرہ نہ پڑے اس کو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ لوگوں میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، یعنی میں تم سے پہلے وہاں چلا جاؤں گا اور میں تمہارا وہاں پر انتظار کروں گا، اور میں تمہاری کثرت پر
فخر کروں گا، میری امت کثرت سے ہوگی، اور حضور کا حوض بھی سارے نبیوں سے بڑا ہوگا، ہر نبی کا اپنا حوض ہوگا، اس کے صحابہ اس حوض سے پانی پئیں گے، پیارے پیغمبر کا اپنا حوض ہوگا سب سے بڑا، جس پر صرف امت مسلمہ پانی پیے گی حوض کا، اور حضور نے فرمایا میں کثرت پر فخر کروں گا، لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا فلا تسودوا وجہی، صرف کثرت ہی نہ کرتے رہنا، خیال رکھنا مجھے قیامت والے دن رسوا نہ کرنا، کہیں صرف کثرت ہی کرتے رہو، سارے کرپٹ ہی پیدا کرتے رہو، اور سارے جو ہے وہ فاسق و فاجر ہی پیدا کرتے رہو، اور تربیت اور اصلاح کی طرف تمہاری توجہ ہی نہ ہو، بس کثرت کی طرف توجہ ہو تمہاری، تو یہ مناسب عمل نہیں ہے کہ بس آپ کہیں گے جی بچے پہ بچہ پیدا کری جا رہے، کثرت امت ہے اور نہ آپ کے پاس وقت ہے تربیت کے لیے، نہ آپ اولاد کو وقت دیتے ہیں، اور بعد میں کوئی بدماش ہے، کوئی جیلوں کو بھرا ہوا ہے، تو یہ چیز نہیں ہے۔ فرمایا مجھے رسوا نہیں کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم کچھ لوگوں کو میں نجات دلاؤں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑائے جائیں گے، کچھ کی اللہ کے رسول سفارش فرما دیں گے، کچھ کی سفارش حضور کی قبول نہیں کی جائے گی۔ حضور فرمائیں گے اللہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ مسلمان ہیں، تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ نہیں، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا، دین میں بدعات کو جاری کر دیا، ان کے حق میں آپ کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ پھر حضور نے فرمایا میں لوگوں تمہارے پاس ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کو اگر تم پکڑ کر رکھو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن اور حدیث اس کی شرح ہے، سنت اس کا عملی نمونہ ہے، قرآن و سنت اس کو لازم پکڑو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي، پھر حضور نے فرمایا لوگوں تم سے نا میرے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت والے دن اللہ پوچھے گا تم سے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں دعوت دی تھی، پیغام پہنچایا تھا، تم سے نا میرے بارے میں پوچھا جائے گا، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تم کیا کہو گے میرے بارے میں؟ تو صحابہ کرام نے بہت پیارا جواب دیا کہ بلغت وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، ہم اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ آپ کے پیارے پیغمبر نے پہنچا بھی دیا، حق بھی ادا کر دیا، اور ہمارے ساتھ بھرپور خیر خواہی کا معاملہ فرمایا، ہم آپ کے بالکل جو ہے وہ اس چیز کا اقرار کریں گے۔ حضور نے پھر ایسے اپنی انگلی اٹھائی آسمان کی طرف، اور ایسے آپ انگلی نیچے لے کر اور آپ نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا اللہ تو گواہ ہو جا، یہ مان رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ تو یہ والی جو گفتگو ہے نا، یہ بھی اس چیز کا اشارہ ہے کہ جیسے کوئی آخری وقت میں انسان گفتگو فرما رہا ہوتا ہے، آخری نشستوں میں، کہ اب میرا کام مکمل ہو گیا ہے، جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے ادا کر دی ہے۔ یہی دن ہے یوم عرفہ کا کہ جب وہ خاص آیت نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ فرماتے ہیں کہ آج میں نے یہ جو دین اسلام ہے جو شروع ہوا تھا آدم علیہ السلام سے، آج وہ مکمل ہو گیا، آج اس کی تکمیل ہو گئی ہے، اور یہ بہت بڑا انعام تھا مسلمانوں کے لیے، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات تھی کہ آپ پر دین کو مکمل کر دیا گیا، اب دین میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اس پر ہم نے تفصیل میں بات کر لی تھی۔ یوم النحر اگلا دن آیا ہے، اللہ کے رسول نے رمی فرمائی، اور اس دن بھی آپ نے خطبہ دیا، رمی کے دوران آپ نے خطبہ دیا، پھر آپ نے قربانی فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے طواف افاضہ کیا۔ اس دن آپ نے وہاں پر یہ لوگوں سے کہا تھا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ، لوگوں مجھ سے اپنے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھے نہیں لگتا کہ آج کے بعد میں دوبارہ کبھی حج پر آ سکوں گا، اگلے حج پر تم مجھے یہاں پر نہیں پاؤ گے، تو مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ تو اس میں بھی اشارہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کی طرف۔ تو اس حج کے موقع پر جیسے قربانی ہوتی ہے، نحر کیا جاتا ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے شکرانے کے طور پر 100 اونٹ ذبح کیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، حضور ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، اب آپ ہمارے لیے تہجد کی نماز پڑھیں اور قربانیاں نحر کریں۔ تو حضور نے 100 اونٹ نحر فرمائے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، وہ یمن سے مال لے کر آئے تھے، وہ جو مال غنیمت تھا اس میں پیارے پیغمبر کا جو حصہ تھا اس میں سے یہ 100 اونٹ تھے۔ خمس جو ہے وہ اللہ کے رسول کا حصہ ہوتا ہے، 5واں حصہ، تو اس میں سے یہ 100 اونٹ تھے جو حضور کے حصے کے تھے۔ حضور نے 100 کے 100، حالانکہ ایک اونٹ جو ہے وہ بھی کافی ہے، ایک بکرا بھی کافی ہے، لیکن شکرانے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
100 اونٹ ذبح کیے. تو یہاں علماء کرام نے کہا ہے کہ ایک سے زیادہ قربانیاں کی جا سکتی ہیں, ایک سے زیادہ قربانیاں کی جا سکتی ہیں, لیکن نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. ان میں سے 63 اونٹ جو ہیں وہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے, ذبح نہیں کیے, نہر کیے, اور باقی جو ہیں وہ 37 جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی طرف سے ان کو ذبح کیا, نہر کیا. 63 اونٹوں کی طرف اشارہ یہ بھی ہے کہ یہ حضور کی عمر 63 سال ہے اور یہی آپ کا جو ہے وہ وصال ہو جانا ہے. تو 63 کا جو عدد اللہ کے رسول نے ذبح کیے ہیں اس میں بھی اشارہ ہے کہ یہ حضور کی زندگی کا آخری سال, اس وقت حضور کی عمر بھی 63 سال ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ حضور نے اونٹ ذبح کی. اسی طرح آپ نے فرمایا الا ان ربکم واحد, لوگو تمہارا اللہ بھی ایک ہے اور تمہارا والد آدم بھی ایک ہے. کسی عربی کو عجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے, کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل نہیں ہے, تم سارے برابر ہو, لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں تقوی والا, پرہیزگاری والا, نیکی والا وہ معزز ہے, اس کا معیار ہے, اس کا وقار ہے. تو نسلوں پر نہیں ہے بلکہ تقوی پر معیار رکھا گیا. پھر حضور نے فرمایا لوگو شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ اس زمین پر یعنی عرب میں اس کی عبادت کی جائے. شیطان اس چیز سے مایوس ہو گیا ہے, ہاں لیکن وہ تم سے ایسے چھوٹے چھوٹے کام کروائے گا جس کو تم چھوٹا سمجھو گے, لیکن وہ چھوٹے چھوٹے جمع ہو کر بڑا ہو جائیں گے. فاحذروا, خیال رکھنا, شیطان شرک نہیں تم سے کروائے گا, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی بچنا. شیطان کے جھانسوں میں نہ پڑ جانا کہ ہم کون سا شرک کرتے ہیں, ہم تو بچی جائیں گے, ہم تو بخشے بخشائے ہیں, شرک تو نہیں نا ہم نے کیا, باقی غلطیاں خیر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو حضور نے فرمایا ایسا نہ رویہ اپنانا. پھر یوم النحر والے دن جب قربانی کر لی جاتی ہے اس کے بعد حاجی جو ہے وہ احرام اتار دیتے ہیں, بال منڈواتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بال منڈوائے, تو جب آپ دائیں طرف سے آپ کا سر مبارک جو ہے بال پہلے منڈے گئے, تو دائیں طرف کے جو بال ہیں وہ آپ نے حضرت ابو طلحہ کو عطا فرما دیے. صحابی ہیں اس وقت پاس تھے آپ کے, وہ آدھے سر کے سارے بال حضور نے حضرت ابو طلحہ کو بطور ہدیہ کے دے دیے, انہوں نے اس کو سنبھال لیا. اور جو باقی حصے کے بال تھے آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انس جاؤ اس کو صحابہ میں تقسیم کر دو. تو وہ جو باقی بال ہیں وہ حضرت انس نے صحابہ میں تقسیم کر دیے. تو اس طرح حضور کے جو منہ مبارک ہیں, آپ کے جو مبارک بال ہیں وہ صحابہ کرام میں تقسیم ہو گئے. اور کچھ صحابہ کے بارے میں آپ کو ملتا ہے کہ وہ جب دفن ہوئے تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے کفن کے اندر حضور کے ان بالوں کو رکھا جائے. تو نبیوں کی چیزوں سے برکات حاصل کرنا بالکل جائز ہے, بلکہ اچھا عمل ہے. صحابہ کرام برکات حاصل کیا کرتے تھے انبیاء کرام کی چیزوں سے. اچھا, اسی طرح پھر اس کے بعد طواف ہوتا ہے, طواف افاضہ جسے ہم کہتے ہیں. پھر سعی ہوتی ہے. اس کے بعد ایام تشریق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں ٹھہرے 11, 12, 13. اسی طرح آخر میں جب آپ مکہ سے نکلتے ہیں حج کر کے, حضور کا حکم ہے کہ کوئی بھی شخص بغیر طواف کیے مکہ سے نہ نکلے. آپ کا حاجی کا آخری عمل طواف ہونا چاہیے, جسے ہم طواف وداع کہتے ہیں, طواف وداع کہا جاتا ہے. وہ حضور نے فرمایا اور آپ وہاں سے کوچ فرماتے ہیں مدینہ کی طرف. راستے میں نا ایک علاقہ ہے غدیر خم کا. حضور کو پتہ لگتا ہے کہ وہ جو یمن سے حضرت علی آئے ہیں نا اور آپ کے صحابہ ساتھ میں آئے ہیں, تو صحابہ کے دل میں حضرت علی کے بارے میں کچھ تحفظات پیدا ہو گئے ہیں حضرت علی کی تقسیم کے حوالے سے. حضرت علی کی تقسیم بالکل عدل کے مطابق تھی, سنت کے مطابق تھی, لیکن چند صحابہ کے ذہن میں کچھ تحفظات پیدا ہوئے. حضرت علی کے بارے میں انہوں نے کچھ باتیں بھی کر دیں, ہم نے تفصیل دیکھی تھی. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ لگا کہ لوگوں نے حضرت علی کے بارے میں ایسی کوئی بات کی ہے, آپ نے مناسب سمجھا کہ اس مقام پر خاص طور پر اپنے اہل بیت اور حضرت علی کو نمایاں کر کے ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت کو بیان کر دیا جائے, تاکہ لوگوں کا دل حضرت علی کے بارے میں صاف ہو جائے, پاک ہو جائے. تو وہاں آپ نے خطبہ دیا جس کو خطبہ غدیر خم کے نام سے ہم جانتے ہیں. اما بعد الا ایھا الناس, اے لوگو, فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب. پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ لوگو میں بھی ایک انسان ہوں, بشر ہوں, قریب ہے کہ وہ ملک الموت
فرشتہ میرے پاس آ جائے اور میں اس کی پکار پر لبیک کہہ دوں۔ پہلے حضور نے اشارہ دے دیا اپنے وصال کا، پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حج کے موقع پر ایک چیز کا ذکر ہے، بعض روایات میں دو چیزوں کا بھی ذکر ہے، کتاب اللہ و سنت رسولی، اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ یہاں پر جو دو چیزیں ہیں، پہلی چیز اولہما کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور دوسری چیز فرمایا وہ اہل بیتی، میرے اہل بیت۔ پہلی چیز کتاب اللہ قرآن، اور دوسری چیز میرے اہل بیت۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ یاد کرواتا ہوں۔ میرے اہل بیت سے کوئی ایسا رویہ نہ اپنانا کہ میں یا اللہ تم سے ناراض ہو جائے، میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ یہ حضور کب فرما رہے ہیں؟ عمر کے آخری حصے میں، تاکہ آپ کی جو نسل ہے، چونکہ وہ نسل جو ہے وہ حضرت علی سے ہی چلی ہے، حضرت فاطمہ سے ہی چلی ہے، تو آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے بعد ان کا خاص طور پر خیال رکھنا۔ پھر وہیں پر اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بھی خاص کیا۔ یہ تو آپ نے اہل بیت کے حوالے سے فرماتے ہیں، اس میں آپ کی زوجات بھی شامل ہیں، اس میں آپ کا خاندان بھی شامل ہے جو مسلمان ہیں، آل عباس اس میں شامل ہے، اس میں آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ ان کی اولاد بھی شامل ہیں جو چادر کے نیچے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کو خاص کیا، فرمایا من کنت ولیہ فہذا ولی، لوگوں جس کا میں ولی ہوں علی بھی اس کا ولی ہے، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں سرپرست ہوں، جس کا میں پیارا ہوں، جس کا میں محبوب ہوں، علی بھی اس کا پیارا ہے، محبوب ہے۔ اللہم والی من والاہ، اللہ تو بھی اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرتا ہے۔ وعادی من عاداہ، اللہ تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھتا ہے۔ یعنی بڑی سخت الفاظ میں پیارے پیغمبر نے وہاں پر صحابہ کرام کو تنبیہ، نام نہیں لیا کسی صحابی کا، یہ حضور کا طریقہ کار نہیں تھا کہ آپ کسی کا نام لیتے تھے، آپ نے عمومی طور پر بیان فرما دیا بھائی علی جو ہے یہ اس کی محبت اور اس کی نفرت، اس کی دوستی اور اس کی دشمنی معیار ایمان ہے، یہ تمہارے لیے معیار ہے۔ حضور فرمایا کرتے تھے علی سے محبت صرف مومن کرے گا، علی سے بغض صرف منافق رکھے گا۔ تو حضرت علی سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، یہ ایمان کا معیار ہے جو وہاں پر بیان کیا گیا۔ وہ الفاظ جو آپ لوگ عام طور پر سنتے ہیں وہ یہ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، دوست ہے، سرپرست ہے۔ اچھا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب حضور نے یہ فرما دیا نا، کہتے پھر سارے صحابہ کرام حضرت علی سے بڑی محبت کرتے تھے، اور آپ کو مبارکباد دی حضرت عمر نے، علی مبارک ہو، اب آپ ہر مومن اور مومنہ کے محبوب بن گئے۔ حضور نے فرما دیا آپ کے بارے میں، تو صحابہ کرام نے حضور سے پھر بڑی محبت کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضور مدینہ آ گئے، تو مدینہ آ کر حضور نے جو سب سے آخری لشکر بھیجا، جسے ہم سریہ کہہ سکتے ہیں، غزوہ حضور کا آخری ہو چکا ہے، تبوک، یہ ہے حضور کی زندگی کا آخری لشکر، جس میں حضور خود شامل نہیں ہے لیکن آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا۔ اسے ہم کہتے ہیں لشکر اسامہ، جیش اسامہ، سریہ اسامہ۔ اس مہم کا آپ نے سپہ سالار بنایا حضرت اسامہ بن زید کو۔ یہ حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید۔ عمر ان کی تھوڑی ہے، 16، 17، 18 سال ان کی عمر ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو سپہ سالار بنایا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے ماتحت، جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی شمار ہے، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام نے کچھ نے اعتراض بھی کیا، لیکن حضور نے کہا بھی تمہارا اعتراض غلط ہے، صحیح نہیں ہے، یہ اس چیز کا اہل ہے کہ اس کو سپہ سالار بنایا جائے۔ تو حضور جو ہے وہ نوجوانوں کو آگے لایا کرتے تھے، ان کی جو صلاحیتیں ہیں اس صلاحیت کو بہتر استعمال کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے جو ان کے اندر صلاحیت ہے اس کو اللہ کے رسول ان کو اسی صلاحیت میں آگے لے کر آیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ جو پڑھنے والا اس کو جہاد میں لگا دیا، جو جہاد والا اس کو پڑھنے میں لگا دیا، نہیں، جہاد والے کو جہاد میں لگایا اور پڑھنے والے کو پڑھنے میں لگایا۔ اب حضور کی زندگی کا آخری سال ہے، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اشارات دیے ہیں اپنے وصال سے پہلے،
چند اشارات کو ہم دیکھ لیتے ہیں، جن میں ایک اشارہ یہ ہے کہ حضور نے نا عبادات میں اضافہ فرما دیا، عمومی عبادات میں اللہ کے رسول نے اضافہ فرما دی. آگے ہم دیکھیں گے اس کو. کچھ اعلانات آپ نے کیے، عوامی اعلانات، کچھ ممبر پر کھڑے ہو کر کیے، کچھ ویسے منفرد صحابہ کرام کو بھی آپ نے انفرادی طور پر اعلانات کیے، انفرادی طور پر آپ نے وصیتیں فرمائیں، اسی طرح اپنے اہل بیت سے آپ نے راز و نیاز بھی فرمایا. روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آخری وقت میں وفات سے پہلے اللہ کے رسول پر وحی کثرت سے آنے لگی، وحی کثرت سے آنے لگی. تو یہ ایک نشانی تھی حضور کے مشن کے مکمل ہونے کی اور آخری جو ہے وہ چیزوں کی، کہ اب باقی جتنا دین رہ گیا ہے، جتنی چیزیں رہ گئی ہیں، وہ کثرت کے ساتھ پھر آپ پر نازل کی گئیں. عبادات میں آپ دیکھیں، پہلے حضور 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، آخری سال میں حضور نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے. ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں قرآن مجید کا دور ایک مرتبہ ہوتا ہے، اس سال رمضان میں دور 2 مرتبہ ہوا ہے. آخری سال دور قرآن 2 مرتبہ آپ نے کیا. اسی طرح ایک عورت حضور کے پاس آئی اور انہوں نے سوال کیا حضور سے، آپ نے دیکھا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگلے سال آنا پھر میں تمہیں دوں گا. تو وہ خاتون آگے سے کہنے لگی، حضور اگر میں اگلے سال آؤں اور آپ مجھے نہ ملیں، آپ اس دنیا میں نہ ہوئے، تو میں کیا کروں گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اِن لم تجدینی فأتی ابا بکر، اگر میں نہ ہوں نا تو تم ابو بکر سے مل لینا، میرا جانشین جو ہے وہ ابو بکر ہوگا. اشارہ بھی ہے حضرت ابو بکر کی خلافت کی طرف، اور اس میں اشارہ حضور کی وفات کی طرف بھی ہے. حضور نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سال غالباً شاید حج سے پہلے آپ نے یمن کی طرف بھیجا تھا. تو جب آپ ان کو بھیج رہے تھے نا تو آپ نے فرمایا تھا، اے معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ آج کے بعد شاید ہماری ملاقات نہ ہو سکے. جب تم یمن سے واپس آؤ، ظاہری بات ہے وہ مہینے 2 مہینے 4 مہینے کا ٹور ہوگا ان کا جس مقصد کے لیے وہ جا رہے تھے، تو جب تم واپس آؤ گے نا، لعلک اتمر بمسجدی ھذا او قبری، تو جب تم واپس آؤ گے تو شاید میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو. تم جب آؤ گے میں زندہ نہیں ہوں گا تو میری قبر کو ہی دیکھو گے. تو حضرت معاذ کو بھی آپ نے یہ وصیت فرمایا. حضرت معاذ رونے لگ گئے اس وقت. اسی طرح ایک بڑی پیاری روایت ہے مسند احمد میں، صحابی حضرت ابا مویہبہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور جو ہے وہ غزوہ احد کے شہداء کے پاس گئے دعا کرنے کے لیے، یا جنت البقیع کے قبرستان گئے دعا کرنے کے لیے. تو وہاں جب آپ نے دعا کر لی تو آپ نے مجھے فرمایا، یا ابا مویہبہ، اے ابو موہبہ، مجھے نا اللہ رب العالمین نے 2 چوائس دی، 2 اختیارات دیے. ایک یہ کہ پیارے پیغمبر اگر آپ چاہیں ہم آپ کو دنیا کے خزانے عطا فرما دیں اور پھر ہمیشہ کی دنیا کی زندگی عطا کر دیں. دنیا کی ہمیشہ کی زندگی اور ماں خزانے، دنیا کے خزانے، ثم الجنہ، اور پھر قیامت کے بعد ہم آپ کو جنت دے دیں گے. یعنی اگر آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو ساری زندگی ہمیشہ آپ دنیا میں رہیں. اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، یعنی ہمارے اپنے رب کے پاس آ جائیں اور اللہ آپ کو جنت میں داخل کر دے. ان دونوں میں سے آپ جس کو مرضی اختیار کر لیں. حضرت ابو موہبہ کہتے ہیں میں نے حضور سے فوراً کہا بھی ابی و امی، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، جلدی کیجئے، آپ نا اللہ سے دنیا کے خزانے، دنیا کی ہمیشہ کی زندگی اور اس کے بعد جنت یہ مانگ لیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، لا واللہ یا ابا موہبہ لقد اخترت لقاء ربی عز وجل والجنہ، نہیں اللہ کی قسم میں تو اپنے رب کی ملاقات اور جنت کو اختیار کر چکا ہوں. تو یہ بھی اشارہ ہے حضور کے وصال کی طرف. تو یہ نا چند اشارات حضور نے دیے ہیں اس دنیا سے جانے سے پہلے. یہ اہل بقیع ہیں، جنت البقیع میں آپ گئے تھے وہاں پر استغفار کرنے کے لیے ان کے لیے. اب آئیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کو دیکھتے ہیں. حضرت ارباض بن ساریہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نا حضور نے مسجد نبوی میں ممبر پر ایسا خطبہ ارشاد فرمایا
کہ ہم سب بعد میں اکٹھے ہو گئے اور ہم نے کہا حضور یہ آج کا خطبہ تو ایسا تھا کہ جیسا کوئی شخص الوداع ہو رہا ہوتا ہے اور وہ الوداعی گفتگو کرتا ہے. تو یہ خطبہ ایسا ہے کہ جیسے آپ ہمارے پاس سے جا رہے ہیں. حضور ہمیں کچھ وصیت کیجئے، اگر آپ چلے جائیں تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو کچھ وصیتیں فرمائیں. فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرنا، سمع اطاعت کرنا، میرے بعد جو بھی تمہارا خلیفہ بنے، حکمران بنے، اس کی اطاعت کرنا، اگرچہ کوئی حبشی غلام ہی تمہارا خلیفہ بن جائے. پھر تم میرے بعد نا بڑے اختلافات دیکھو گے، خیال رکھنا بدعات سے بچنا. بدعات جو ہیں یہ گمراہی ہیں، اور جو تم میں سے اس وقت کو پائے جس میں اختلافات ہوں گے، بدعات ہوں گی، فعلیہ بسنتی، اس کو چاہیے کہ وہ اس وقت میری سنت کو لازم پکڑ لے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے کو لازم پکڑ لے. عضو علیہ بالنواجذ، بلکہ اپنے دانتوں کی داڑھوں سے اس کو مضبوطی سے تھام. سنت میری اور میرے خلفاء کی، بدعات میں نہیں پڑھنا، نئی نئی باتوں میں نہیں تم نے جانا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 28 یا 29 سفر کا جو مہینہ ہے، اس کی آخری تاریخیں ہیں، حضور قبرستان گئے، وہاں سے واپس آئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہی قبرستان والا واقعہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو بیان کیا. وہاں سے جب آپ واپس آئے نا تو آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا. حضور نے واپس آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں آپ نے فرمایا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، وَرَأْسَاهُ. حضرت عائشہ فرمانے لگی حضور میرے سر میں بھی بہت درد ہو رہا ہے. حضرت عائشہ کے سر میں بھی درد تھا اس وقت، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں زیادہ درد تھا. تو وہاں سے حضور کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے. یہ تقریباً علماء نے لکھا 13 یا 14 دن حضور بیمار رہے. ان میں سے آخری 5 دن شدید بیمار رہے، یا 4 دن، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار. یہ جمعے سے جو ہے نا، جمعرات کی عشاء سے یہ حضور بہت زیادہ جو ہے وہ علیل ہو گئے. تو یہاں سے آغاز ہوتا ہے. جب آپ بیمار پڑتے ہیں تو ہر روز ایک نئی بیوی کی طرف چونکہ آپ نے جانا ہوتا ہے، تو بیمار بھی ہیں، تو آپ پوچھا کرتے تھے کل کس کی باری ہے. صحابیات سمجھ گئیں، زوجات سمجھ گئیں کہ آپ سیدہ عائشہ کے گھر جانا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ کے گھر میں منتقل کر دیا گیا. تو آخری ایام جو ہے وہ حضور نے سیدہ عائشہ کے گھر میں گزارے ہیں. بخار آپ کو عام انسانوں سے ڈبل ہوتا تھا یا زیادہ ہوتا تھا. ڈبل چلیں ہم نہیں کہتے 200 ڈگری پر، لیکن شدید بخار ہوتا تھا. صحابیات جب آپ کو ہاتھ لگاتی تھیں تو فرماتی تھی حضور یہ تو بہت تیز بخار ہے. تو آپ فرماتے تھے نبیوں کو زیادہ بخار ہوتا ہے، کیونکہ نبیوں کی قوت بھی زیادہ ہوتی ہے، ان کا بخار بھی زیادہ. اچھا، ہم نے تفصیل سے بات کر لی تھی، میں صرف اشارہ کر دوں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو تکلیف ہے نا، یہ جو تکلیف ہے یہ پیارے پیغمبر کے درجات کو بلند کرنے کے لیے. تکلیف 2 وجہ سے ہوتی ہے، یا آپ کی گناہوں کو مٹانے کے لیے یا درجات کی بلندی کے لیے. تو جو انبیاء کرام، اولیاء کرام، صالحین کی آزمائش ہوتی ہے، ان کی تکلیف ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. تو جہاں حضور کے پہلے درجات بلند ہیں، اللہ مزید اپنے نبی کے درجات کو بلند فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس لیے یہ جو تکلیف ہے، یہ جو شدت ہے، یہ آپ کو محسوس ہوئی. یہاں تک کہ حضور کے جسم کے اوپر جو ہے وہ ایک مشکیزہ لٹکا دیا گیا اور اس میں سوراخ کر دیا گیا. ایک ایک جو ہے وہ قطرہ پانی کا ٹپکتا ہے حضور کے جسم کے اوپر، تاکہ حضور کا جسم کچھ ٹھنڈا رہ سکے. تو اس وقت کا جو وہ جگاڑ کہہ لیں یا آپ ٹیکنیک کہہ لیں وہ لگا سکتے تھے. وہ قطرہ قطرہ پانی حضور کے جسم پر گرتا رہا. آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ پڑا ہوتا تھا، آپ اس کے اندر ہاتھ ڈالتے اور گیلا کر کے اپنے چہرے پر بھی ملتے رہتے تھے. اسی طرح حضور نے مسجد نبوی میں جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا وہ آپ کی وفات سے 5 دن قبل تھا. بدھ یا جمعرات کے دن ایک آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. سوموار کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، پیدائش بھی آپ کی سوموار کو ہے اور وفات بھی آپ کی سوموار کو ہے. بدھ والے دن یا جمعرات والے دن آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہود اور عیسائیوں پر
کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا. لوگوں میری قبر کو تم نے سجدہ گاہ نہیں بنانا. حضور نے سختی سے منع فرمایا، میرے ساتھ تم نے یہ معاملہ نہیں کرنا. میری مسجد کو عید نہیں بنانا کہ ہر سال آؤ عرس کرو وہاں پر. یہ جو ہے کہ ہر 12 ربیع الاول کو ہی روزہ مبارک پر جانا ہے اور وہاں جا کر حاضری دینی ہے، تو یہ تو ویسے ہی شرعی طور پر طریقہ ٹھیک نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمیں ڈر تھا کہ اگر ہم حضور کی قبر مبارک باہر کھلے میدان میں رکھتے تو لوگ اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے، اس لیے ہم نے حجرہ مبارک میں رکھی، بند رکھی. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی قبر کو شرک سے محفوظ رکھا. ہاں 1400 سالوں میں کسی وقت میں ہوا ہوگا شرک، عرب میں بہت زیادہ شرک آ گیا تھا، بڑے سارے مزار تھے، بڑی ساری شرکیہ رسومات تھیں. پھر مولانا شیخ الاسلام عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ آئے، انہوں نے اس شرک کو ختم کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو شرک آیا ٹھیک ہے، لیکن پھر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی قبر کو اب پھر شرک سے محفوظ رکھا ہے. یہ حضور کی دعا تھی کہ اللہ میری قبر کو بت نہیں بننے دینا، اللہ رب العالمین نے اس کو محفوظ رکھا. اسی خطبے میں حضور نے فرمایا بھائی جتنے لوگوں کے احسان تھے نا میرے اوپر میں نے اتار دیے، ایک بندے کے احسان میرے اوپر اتنے ہیں کہ وہ میں نہیں اتار سکتا، اور وہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون سے احسان؟ اس کی صحبت کے، اتنا وہ میرے ساتھ رہا اور ان مراحل میں رہا جب سارے بھاگ جاتے ہیں، اور مشکل مراحل جان جوکھوں میں ڈال کر اس وقت، یعنی صحبت کے اعتبار سے اس وقت یہ میرے ساتھ رہا، میں اس کا احسان نہیں اتار سکتا. اور مال کے اعتبار سے اس کے مال نے بہت فائدہ دیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں میری ذات کے لیے، علیہ ابو بکر کے میری ذات پر احسان ہے. اس لیے ہم نے بات کی تھی علماء کرام کی ذات پر خرچ کرنا یہ حضرت ابو بکر کی سنت ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے اور ہمارے اسلاف کی سنت ہے. وہ علماء کرام پر اتنا خرچ کرتے تھے تاکہ ان کو اپنے معاش کی فکر نہ ہو، اور یہ تبلیغ اور تعلیم کے اندر اپنی ساری کوششیں اور صلاحیتیں وہاں پر لگائیں. اس کی بڑی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر آپ نے فرمایا جتنے مسجد نبوی میں دروازے کھلے سارے بند کر دو بھائی، صرف ایک دروازہ کھلا رہے، وہ ابوبکر کا دروازہ ہے. یہ بھی اشارہ ہے حضرت ابوبکر کی خلافت کی طرف، ان کا دروازہ کھلا ہے، باقی سارے دروازے بند کر دیے گئے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نا معوذات سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر پیارے پیغمبر کے ہاتھوں پر، اپنے ہاتھوں پر نہیں، پیارے پیغمبر کے ہاتھوں پر پھونک مار کے حضور کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر مل دیا کرتی تھی. یہ اس لیے کہ جو حضور کے ہاتھوں کی برکت ہے وہ سیدہ عائشہ کے ہاتھوں کی برکت نہیں ہے، تو وہ خود بھی کر سکتی تھی، لیکن حضور کے ہاتھوں کی جو برکت ہے اس کا جو لمس ہے تو اس لیے وہ کرتی تھیں. حضور کے ہاتھوں کو ہی پھر پورے جسم پر آپ پھیر. تو یہ ہے روحانی علاج، دم جو ہے وہ کرتی رہتی تھی سیدہ عائشہ. جسمانی طور پر بھی علاج کیا گیا. حضور کو آپ کے زوجات نے جو ہے وہ ایک دوائی بھی دی تھی، گو کہ حضور اس چیز کے حامی نہیں تھے. آپ نے منع فرمایا تھا مجھے دوائی نہیں دینی ہے، لیکن جب حضور کی حالت جو ہے وہ طبیعت جو ہے وہ گنودگی میں تھی تو زوجات نے مل کر آپ کو دوائی دے دی. پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے سخت لہجے میں آپ نے فرمایا جتنے گھر میں لوگ ہیں نا ان سب کو دوائی پلا دی جائے، تو ان سب کو دوائی پلائی گئی. آپ نے غصے سے یہ حکم فرمایا. تو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ بیماری نہیں ہے، یہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہونی، نہ میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اللہ کے رسول کس کا انتخاب کر چکے ہیں؟ اللہ کی ملاقات کا. تو یہ کوئی ایسی بیماری تھوڑی جو دوائیوں سے ٹھیک ہو جائے گی. اس لیے حضور منع فرماتے تھے کہ علاج نہیں کرنا. کچھ وصیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی آخری وقت میں، ان میں انصار کے حوالے سے خاص طور پر اوصیکم بالانصار، لوگوں انصار کا خیال رکھنا. انصار کم ہوتے چلے جائیں گے، آہستہ آہستہ یہ آٹے میں نمک کی طرح رہ جائیں گے، لیکن یاد رکھنا آٹے کا ذائقہ نمک سے بنتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو تمہارے آٹے کا ذائقہ بھی نہ ہو. انصار کا خاص طور پہ خیال رکھنا، ایک یہ وصیت فرمائی آپ نے. پھر آپ نے فرمایا آپ نے آخری وقت میں کہ جزیرہ عرب سے سارے مشرکوں کو نکال دو. عرب میں دو دین اکٹھے نہیں رہ سکتے، شرک بھی ہو توحید بھی ہو. لا یترک بجزیرۃ العرب دینان، یہاں پر دو دین نہیں رہ سکتے، تو یہ یہودی اور عیسائیوں کو عرب سے نکال دو. یہ کام کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، نکال دیا مشرکوں کو اور یہودیوں کو نکال دیا عرب سے. آپ نے حضرت عثمان کو وصیت فرمائی کان میں قریب کر کے رازدارانہ طور پر، کہا عثمان
اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، اللہ تجھے ایک لباس پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے، تو نے نہیں اتارنا، میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو نے آ کر۔ حضرت عثمان 40 دن محاصرے میں رہے، لیکن آپ نے خلافت نہیں چھوڑی، جو اس خواب کی تعبیر تھی۔ حضور نے صحابہ کرام کو آخری وقت یہ بھی وصیت فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، یہ اسلام کی پہچان ہے، تمہارے مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ اگر اسلام نہیں ہے تو یوں سمجھ لو کہ میری بھی محنت ساری ضائع ہے، 23 سال کی جو میں نے محنت کی ہے۔ نماز کا لازمی تم نے خیال رکھنا ہے، اور نماز کے ساتھ لوگوں کے حقوق جو تمہارے ماتحت ہیں، غلام ہیں، کنیزیں ہیں، تمہارے ملازم ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا، ان سے حسن سلوک کرنا۔ جمعرات کا دن آتا ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، حضور اٹھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نماز ہو گئی ہے جماعت، صحابہ فرماتے ہیں نہیں آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ حضور اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ پہ غشی طاری ہو جاتی ہے۔ ابھی تک حضور نمازیں پڑھا رہے ہیں، مغرب کی نماز حضور نے پڑھائی ہے جمعرات کی، عشاء کی نماز میں طبیعت نے ساتھ نہیں دیا تو آپ نے حکم دیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ زوجات نے کہا بھی، لیکن حضور نے حکم دیا نہیں، اللہ ابو بکر کے علاوہ کسی کی امامت کو قبول نہیں کرتا، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ پہلی نماز حضرت ابو بکر نے عشاء کی پڑھائی ہے حضور کی زندگی میں۔ جمعرات کی عشاء، جمعے کی 5 نمازیں، ہفتے کی 5 نمازیں، اتوار کی 5 نمازیں، سوموار کی فجر، کتنی ہو گئیں؟ 17، 2 عشاء اور فجر، اور 5 5 5 15 نمازیں حضور کی زندگی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، حضور اس کے بعد نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے۔ ہاں ایک مرتبہ ظہر کی نماز میں آپ آئے ہیں، آپ نے ابو بکر کو نماز پڑھائی ہے، بیٹھ کر حضرت ابو بکر نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ حضور نے اپنے آخری دنوں میں اپنے جتنے غلام تھے ان کو آزاد فرما دیا، آپ کے پاس کچھ ہتھیار تھے، آپ نے وہ ہدیہ دے دیے، آپ کے پاس 7 یا 9 دینار موجود تھے سونے کے، آپ نے وہ فوراً صدقہ کر دیا، اور آپ نے وہاں اظہار فرمایا کہ میں اللہ سے اس حالت میں نہیں ملنا چاہتا کہ اللہ مجھ سے پوچھے کہ تیرے گھر پر سونے کے دینار موجود تھے، میں اس حالت میں اللہ سے نہیں ملنا چاہتا۔ یہ حضور کا خاصہ ہے، یہ حضور کا تقویٰ ہے، یہ حضور کی پرہیزگاری ہے۔ آپ مال سے جیسے کہ نا جان چھڑانے والی بات کیا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے میں اللہ کو اس حالت میں نہیں ملنا چاہتا کہ میرے گھر میں سونے کے دینار پڑے۔ آپ نے وہ صدقہ کر دیا، خرچ کر دیے۔ جو آپ نے چھوڑا، کوئی غلام آپ نے نہیں چھوڑا وراثت میں، کوئی درہم و دینار آپ نے نہیں چھوڑا۔ ایک سفید خچر، شاید وہی جو مقوقس کی طرف سے آیا، کچھ اسلحہ تھا، اور وہ زمین جو باغ فدق جسے آپ کہتے ہیں، خیبر کی جو زمین حضور کے حصے میں تھی وہ آپ نے چھوڑی ہے، لیکن یہ بھی وراثت ہے امت کی۔ حضور نے فرمایا انبیاء جو ہے وہ اپنے ورثاء کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر جاتے، ان کا چھوڑا ہوا سارا امت کا ہوتا ہے۔ تو یہ وراثت حضور نے اتنا سا مال جو ہے چھوڑا تھا، وہ بھی امت کے حصے میں آ گیا۔ حضور کی زندگی کا آخری دن سوموار ہے، فجر کی نماز ہے، پیارے پیغمبر کی طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی، آپ نے سیدہ عائشہ کے حجرے کا وہ کپڑا اٹھایا، فجر کی نماز حضرت ابوبکر پڑھا رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، حضور نے اپنے صحابہ کرام کو دیکھا، مسجد بھری ہوئی ہے، اللہ کے رسول مسکرائے۔ آپ نے فجر کی نماز میں جب صحابہ کرام کی مکمل حاضری، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا، جتنی عشاء میں ہوتی تھی، جتنی ظہر میں ہوتی تھی، وہی فجر میں ہوا کرتی تھی، تو مکمل حاضری پر حضور مسکرائے۔ صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا، اور قریب تھا کہ صحابہ نماز توڑ دیتے، اللہ کے رسول نے پردہ واپس فرما دیا، اور آپ نے اشارہ کیا کہ اپنی نماز مکمل کریں۔ حضور کے آخری وقت میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، حضور پر جو موت کی سختیاں ہیں وہ بہت شدید تھی۔ حضور بار بار یہ اپنی زبان سے یہ کلمات پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، موت کی بڑی سختیاں ہیں، بڑی سخت ہے موت۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ شاید نیک لوگوں کو، صالح لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی موت کے وقت، لیکن حضور کو دیکھ کر میرا یہ گمان ختم ہو گیا، اور میں یہ سمجھنے لگی کہ ہر انسان کو تکلیف ہو۔ وجہ میں نے آپ کو بتا دی،
کچھ لوگوں کو موت کی سختیاں اس لیے ہوتی ہیں اللہ ان کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ گناہوں سے صاف کر کے اللہ ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کی سختیاں جو ہیں وہ درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں، درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال موت ایک چیز ہی ایسی ہے کہ جس کی سختیاں ہیں۔ حضور پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اپنے چہرے پر ملتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں ان للموت سکرات۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سر مبارک ہے آپ میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، سیدہ عائشہ کے سینے کے ساتھ آپ کی گردن اور آپ کے سینے کے درمیان پیارے پیغمبر کا سر مبارک ہے۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کا وقت ہے 9-10 بجے کا، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر سیدہ عائشہ کے بھائی گھر میں آتے ہیں جو کہ محرم ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک مسواک ہے، اللہ کے رسول مسواک دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مسواک چاہیے مجھے۔ سیدہ عائشہ اپنے منہ سے اپنے دانتوں سے اس کو نرم کر کے چبا کر بغیر دھوئے حضور کو دیتی ہیں، حضور اسی لعاب کے ساتھ وہ مسواک اپنے دندان مبارک پر پھیرتے ہیں۔ یہ حضور کی زندگی کا آخری عمل ہے۔ اگر کوئی پوچھے آپ کا آخری عمل کیا ہے، وہ مسواک ہے۔ اتنی حضور کو مسواک پسند تھی، اتنے آپ منہ کے صفائی رکھتے تھے کہ آپ نے آخری وقت میں مسواک فرمائی۔ اور علماء نے یہ لکھا اس کی ایک وجہ یہ ہے السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک جو ہے نا اللہ کی رضامندی کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول چونکہ اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں اس لیے آپ نے اپنے منہ کی صفائی کی ہے۔ آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو منہ کو صاف کر کے جاتے ہیں، منہ میں بدبو نہ ہو۔ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے اس وقت بھی اپنے منہ مبارک کی دہن مبارک کی صفائی فرمائی۔ یہ حضور کی زندگی کا آخری عمل ہے۔ اس کے بعد سیدہ فرماتی ہیں کہ آپ نے ایسے اپنی انگلی کو اوپر کیا آسمان کی طرف، اور اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، یہ آپ کے آخری الفاظ تھے۔ اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما اور مجھے اپنے اعلیٰ دوستوں میں شامل فرما لے جو انبیاء ابراہیم اسماعیل موسیٰ تیرے پاس جا چکے ہیں، اللہ مجھے بھی ان کے پاس بلا لے، اعلیٰ رفیق اعلیٰ میں مجھے شامل فرما لے۔ اور اس طرح انگلی جو ہے وہ آپ کی آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آ گئی اور آپ کا سر مبارک جو ہے وہ ایک طرف ڈھلک گیا۔ سیدہ فرماتی ہیں میں سمجھی کہ جیسے آپ پر غشی طاری ہو گئی ہے، میں نے پھر آپ کو لٹا دیا اور آپ کے چہرہ مبارک پر کپڑا ڈال دیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی مسند احمد میں روایت ہے جس وقت حضور کی روح قبض ہوئی لم اجد ریحا قط اطیب منہا، میرے کمرے میں ایسی خوشبو پھیل گئی جیسی خوشبو میں نے ساری زندگی دوبارہ کبھی نہیں سنی، کبھی مجھے ویسی خوشبو نہیں ملی جو اس وقت پیارے پیغمبر کی روح مبارک کی خوشبو تھی۔ پھر فرماتی ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کا سب سے روشن دن وہ تھا جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تھے، اور مدینہ کا سب سے تاریک دن وہ تھا جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کے جذبات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت شدید صدمے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کہے کہ حضور وفات پا گئے ہیں، پیارے پیغمبر اللہ کے پاس گئے ہیں، معراج پر گئے ہیں، حضور واپس آ جائیں گے، یہ نہیں کہنا کہ حضور فوت ہو گئے ہیں، میں نے جس کا سنا میں تلوار سے سر اس کا جدا کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں مزاج میں چونکہ ٹھہراؤ تھا، بہت زیادہ ان کا مزاج ٹھہراؤ والا تھا، وہ آئے، انہوں نے حضور کے چہرے کو بوسہ دیا اور فرمایا حضور جو موت آپ کو آنی تھی وہ موت آپ کو آ گئی ہے، اور پھر مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کرام کو بٹھایا اور وہاں پر ان کو خطبہ ارشاد فرمایا جو بڑا اہم خطبہ ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلے جمعے کو جب ہماری کلاس سٹارٹ ہوگی ہم اس کو دیکھیں گے تفصیل سے۔ آپ نے اس وقت امت کو ایک بڑے فتنے سے سنبھال لیا، ایک بڑے نقصان سے آپ نے سنبھالا، آپ کے خطبے نے، آپ کے خطاب نے، آپ کے دلائل نے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ ابھی قرآن نازل ہوا ہے، یہ آیت تو ہم نے پہلے پڑھی نہیں ہوئی۔ تو اس وقت کا جو خطبہ ہے سیدنا ابوبکر کا وہ ایک بہت بڑی خدمت تھی ان کی دین اسلام کی کہ انہوں نے امت کو اس وقت سنبھالا۔ تو یہ حضور کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اس کے بعد آپ کی تجہیز و تکفین کے جو مراحل ہیں وہ انشاءاللہ یہ ہماری کلاس جاری رہے گی جمعہ کی جمعہ مغرب کی نماز کے بعد، انشاءاللہ ہم اس میں یہ ساری تفصیلات دیکھیں گے۔ کل تو ہماری تقسیم اسناد ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ حضور کی تجہیز و تکفین
آپ کی تدفین کے مراحل، ثقیفہ بنی ساعدہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح خلیفہ نامزد ہوئے، وہ تفصیلات ہماری ویکلی کلاسز انشاءاللہ چلتی رہیں گی۔ ہمارا جو کورس ہے 12 دنوں کا، وہ 13 دنوں میں الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہمارا یہ 13واں دن ہے اور کل انشاءاللہ ہم اس کی دہرائی کریں گے، اور دہرائی کا انداز میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے سوالات کریں گے، سلائیڈز بھی ساتھ ساتھ چلائیں گے، اور ان سوالات کے صحیح جوابات پر آپ کو انشاءاللہ انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔